بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اگلے دن وہ لڑکی اپنی باجی کے ساتھ ہمارے گھر موجود تھیں۔ میری والدہ بھی وہاں موجود تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے، میں بھی جانوں۔ میری پھوپھی بھی موجود تھیں۔ ان سے سلام دعا کے بعد فوراً ہی کہا تمہیں شاید میری باتوں پر یقین نہ آئے، لیکن میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، تمہاری یہ دوست تمہارے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے تمہاری شدید برائیاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک مغرور لڑکی اور تم اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتی ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی اور میری فیملی ممبر بھی وہ ساری باتیں سن کر حیران ہو گئے۔ پھر اس نے جو اگلی بات کی ہم سب وہ سن کر حیران ہو گئے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس لڑکی نے اپنے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی، اس لڑکی سے تمہاری دوست تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، ایسے باتیں سنائیں، لیکن اس لڑکی نے تمہاری دوست کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی اور تمہارا رشتہ بھائی کے لیے کرنے میں دلچسپی لی تھی۔ لیکن جب تمہاری دوست کو یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ بھیجا ہے تو تمہاری دوست نے جا کر جان بوجھ کر اس لڑکی سے لڑائی کی تھی، اور ہمیں پتہ چلا کہ تم نے اپنی دوست کے کہنے پر اس لڑکی کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اس کو تم نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ حالانکہ اس لڑکی نے تمہارے حق میں اس کو باتیں بھی سنائی تھیں کہ تم ہر کسی کے کردار کو برا کہتی ہو، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر تمہیں اپنی پرانی دوست جو کہ بہت مخلص اور اچھی ہے، اس کے بارے میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن تمہارے تک یہ باتیں پہنچ ہی نہ سکیں۔ پھر مزید اس نے بتایا کہ پروفیسر صاحبہ جو میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی، ان سے اس تمہاری دوست نے ملاقات کی اور پروفیسر صاحبہ کو بتایا کہ یہ لڑکی جس کا رشتہ آپ کرنے جا رہی ہیں وہ تو بہت برے کریکٹر کی حامل ہے، اس کے کالج سے باہر لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور یہ کہ ان تعلقات کا علم میری امی کو بہت زیادہ ہے، جو بعد میں میرے ان تعلقات پر پردہ ڈالتی رہی ہیں۔ میری دوست کی باتیں سن کر میرے پروفیسر سے اس لیے میرے والدین کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ ابھی ان کا بیٹا شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں درود ابراہیمی اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ مجھے اندر سے اٹھنے والی آوازیں یاد آ رہی تھیں، میرے وجدان کے وہ پکار مجھے یاد آ رہی تھی جو مسلسل مجھے مخاطب کر کے اس دوست کی اصلیت سے آگاہ کرتی رہی تھیں، لیکن میں پتہ نہیں کیسے اس کی آواز میں مبتلا ہو کر حجابات کے اندر بند اور بے بس ہو کر چل رہی تھی۔ میں چاہ سکنے کے باوجود اس کی دوستی نما پنجرے سے نہ نکل پائی تھی۔
اس لڑکی نے کہا اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو جو لڑکی اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی ان سے پوچھ لو۔